الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں محترم سامعین، اللہ جل شانہ کا شکر و احسان ہے. اللہ نے ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا، ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی، ایمان والے گھرانے میں ہمیں پیدا کیا، ایمان والے والدین ہمیں نصیب کیا، ایمان والا ماحول ہمیں نصیب کیا، اور ایمان والا ملک اللہ جل شانہ نے ہم اور آپ کو عطا کی. اور پھر وطن عزیز پاکستان کی صورت میں اللہ نے ایک ایسا ملک عطا کیا جو بذات خود بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اس میں سب سے بڑی نعمت یا بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آیا، اور دینی اعتبار سے جتنے بھی امور اور اعمال ہیں، ایمان والا اس ملک کے اندر اس کی ادائیگی میں مکمل آزاد ہے. آزادی کے ساتھ سارے دین کے معاملات انجام دیتا ہے، آزادی کے ساتھ سارے دین کے کام کرتا ہے، آزادی کے ساتھ سارے دینی امور کو انجام دیتا ہے. یہ اللہ جل شانہ کا جتنا بڑا فضل و کرم اور احسان ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. جتنے بھی اسلامی ملک ہیں ان تمام ممالک کے اندر اللہ جل شانہ نے اس وطن عزیز کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ ہم یہاں دینی اجتماع کرنے میں آزاد ہیں، دینی ادارے قائم کرنے میں آزاد ہیں، دینی مدارس قائم کرنے میں آزاد ہیں، جگہ جگہ مساجد آباد کرنے میں قائم کرنے میں آزاد ہیں، جگہ جگہ دینی اجتماعات، دینی محافل، تقریبات منعقد کرنے میں آزاد ہیں. کوئی اجازت نامہ لینا نہیں پڑتا ہمیں کہ بھئی ہمارا دینی پروگرام، اجازت نامہ لینا نہیں پڑتا کہ ہم نے دین کی بات کرنی ہے، بیان کرنا ہے، وعظ و نصیحت کرنی ہے. جو حق اور درست بات ہوتی ہے دین کے اعتبار سے اس کو ہم بیان کرنے میں مکمل آزاد ہیں. حرمین جیسے مقامات جہاں مکہ مدینہ موجود ہیں، ان جیسی جگہیں بھی دین کی بات کرنے میں مکمل آزادی وہاں کے باشندوں کو نہیں. وہاں بیان ہوتا ہے تو وہی جو لکھا ہوا آتا، ریٹن تحریر سرکار کی طرف سے آتی ہے، بس وہی پڑھا جاتا ہے، حرف بحرف وہی سنایا جاتا ہے. اس سے زائد ایک لفظ کہنے کی آپ مجاز نہیں ہیں، آپ کو آزادی نہیں ہے.
یہاں تک کہ حرمین میں کوئی اگر دینی حلقہ یا تدریسی حلقہ منعقد ہو رہا ہے تو اس میں بھی لکھی بندی تحریر آتی ہے کہ بس آپ نے یہ پڑھ کر سنانا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور کہنے کی آپ کو آزادی نہیں۔ تو میں اللہ کا اس پر کتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ ہم دین کی بات کرنے میں آزاد ہیں۔ جو دین کی بات ہے، جو درست بات ہے، جو سچی بات ہے، کھری بات ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ کوئی لکھی بندی تقریر ہمیں نہیں دی جاتی کہ بس اسی کو پڑھ کر سنایا جائے، خواہ وہ صحیح ہو کہ غلط ہو، اس قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ اور سب سے بڑی آزادی یہی ہے۔ دیگر چیزیں مادی ہیں، اگرچہ مادی اعتبار سے بھی ترقی کرنا بالکل ضروری ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ترجیح دین کو ہے جو اللہ جل شانہ نے ہم اور آپ کو عطا فرمائے۔ اگر اس وطن عزیز کی قیام کی یا اس وطن عزیز میں سکونت کی ترجیحات کو دیکھا جائے تو سب سے پہلی ترجیح انسان کو دینی آزادی ہونی چاہیے، اور اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، جو آزادی ہمیں اور آپ کو یہاں عطا ہے، کہیں اور عطا نہیں، کہیں اور حاصل نہیں ہے یہ آزادی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر معاملے کے اندر ہمیں دین کو فوقیت دینے کی تعلیم دی۔ جب یہی دین زندگیوں سے نکل جاتا ہے تو پھر دہریت آتی ہے، پھر الحاد آتا ہے، پھر بے دینی آتی ہے، گمراہی آتی ہے، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد، خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق بنتا۔ تو اللہ جل شانہ کا اس باب میں جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں دینی اعتبار سے آزادی دینے والا ملک ہمیں نصیب میں فرمایا کہ ہم دین کے کام میں آزاد ہیں۔ بعض وہ ممالک جو شروع کے اندر سوویت یونین یعنی روس کے انڈر میں تھے، وہاں کے علماء نے اپنے وقت کے حالات میں لکھا کہ قرآن کا ایک لفظ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر کہیں ذرا سا بھی شبہ ہو جاتا کہ یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہاں نماز پڑھی جا رہی ہے، دین کی بات کہی جا رہی ہے، تو اس کی بس ایک ہی سزا ہوتی تھی، پھانسی کے تختے دار پر انہیں لٹکا دیا جاتا تھا۔ وہاں کے علماء اپنی تاریخوں میں لکھتے ہیں کہ ہم نے شراب خانوں میں بیٹھ کر رات کی تاریکیوں میں اور رات کے اندھیروں میں ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دی۔ وہ شراب خانہ ہوا کرتا تھا، گزرنے والا سرکاری ہرکارہ نمائندہ یہ سمجھتا کہ یہاں تو شراب کی مجلس چل رہی ہوگی، لیکن ان شراب خانوں میں بیٹھ کر ہم نے بچوں کو دین کی تعلیم دی۔ آج جو بچا کھچا دین ان ممالک میں نظر آتا ہے جو روس سے آزاد ہوئے، وہ اسی کی مرہون منت ہے کہ ان لوگوں نے ایسے مقامات میں بیٹھ کر دین کی تعلیم دی۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم لوگ۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بخارا کے علاقے کے رہنے والے، وہ بھی روس کے سوویت یونین کے ماتحت تھا، آزاد ہونے والوں۔ جس مسجد میں بیٹھ کر امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری تصنیف فرمائی، ایک حدیث لکھتے تھے، 5000 سے اوپر حدیثیں ہیں صحیح بخاری کے اندر، لیکن ان کا معمول تھا کہ ہر ایک حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے، نیا لباس زیب تن کرتے تھے، مسجد میں جا کر 2 رکعت پڑھتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، اس کے بعد پھر اس حدیث کو لکھا کرتے تھے۔ یوں انہوں نے صحیح بخاری کی تعلیف فرمائی۔ جب روس کا غلبہ ہوا تو وہی مسجد جس میں بیٹھ کر امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی، گھوڑوں کا اور جانوروں کا استبل بنا دیے گئے۔ یہ صورتحال اللہ جل شانہ نے دین کی شروع میں آزادی دی تھی، وہ اس کی قدر نہیں ہوئی۔ اب لوگ دین پر عمل کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں آزادی نہیں ملتی تھی۔
اس لیے ایسے ملک کی قدر کرنی چاہیے جہاں اللہ جل شانہ نے دینی اعتبار سے ہمیں آزادی دی ہو، قبل اس کے کہ وہ وقت آئے ہم دین پر عمل کرنا چاہیں، ہمیں دین پر عمل کی اجازت نہ ملے، اللہ کا نام لینا چاہیں، اللہ کے رسول کا پیغام سنانا چاہیں، لیکن ہمیں وہ آزادی نہ ملے، بولنے کے لیے آزادی نہ ملے، ہم اللہ اس کے رسول کا نام نہ لے سکیں، تو اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں دینی اعتبار سے تعلیم و تربیت، دینی اعتبار سے بعد دینی اجتماعات منعقد کرنے کی مکمل آزادی، ایسے اجتماعات کو اللہ کا تحفہ سمجھ کر شرکت کرنی چاہیے، ایسے دینی مدارس کو اللہ کا تحفہ سمجھ کر اپنے بچوں کو ان سے وابستہ کرنا چاہیے، مساجد کو اللہ کی نعمت سمجھ کر ان کو آباد کرنا چاہیے، دینی اجتماعات اللہ کا انعام سمجھ کر اس میں شرکت کرنی چاہیے۔ یہ اللہ جل شانہ کا بڑا فضل و کرم کہ دین کے اعتبار سے آزاد ہے۔ ابھی عن قریب رائے گنج کا اجتماع ایک حصے کا چل رہا ہے، اہل کراچی والوں کا جو حصہ آئے گا وہ اگلی جمعرات سے اس کا آغاز ہوگا، 7 نومبر سے لاکھوں کا مجمع ہوگا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالی جن کی دعوت اور فکر تھی، تنہا کھڑے ہوئے تھے، اللہ جل شانہ نے ان کی اخلاص کی برکت سے پوری دنیا کے اندر اس فیض کو عام فرمایا۔ دنیا کا کون سا کونا ایسا ہے جہاں پر یہ محنت نہ گئی ہو، یہ محنت کرنے والے نہ گئے ہوں، اپنا مال، اپنا سرمایہ، اپنی محنت، اپنے وسائل، مشغولیات کو ترک کر کے، گھر بار، اہل و عیال، بچوں کو قربان کر کے جگہ جگہ دنیا کے آخری حصے تک دین کا پیغام دینے والے، اخلاص اور للہیت کی جو مثال اس عمل کے اندر ہے وہ کسی اور عمل میں موجود نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھیں کسی کام کی قبولیت کو اگر دیکھنا ہو، کسی کام کے برحق ہونے کو اگر جانچنا ہو، کسی کام کے سچے ہونے کو دیکھنا ہو تو یہ دیکھیں کہ اللہ نے قبولیت کتنی عطا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اٹھے تھے، اس معاشرے کے اندر جو شراب کا رسیہ تھا، وہ معاشرہ جو جہالت کا معاشرہ کہلاتا تھا، وہ معاشرہ جس کے اندر قتل و غارت گری عام تھی، وہ معاشرہ جس میں تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ معاشرہ جس میں زنا، فحاشی، بدکاری، عریانی عام تھی، وہ معاشرہ جس میں لوٹ مار کو فخریہ انداز میں بیان کیا جاتا تھا، وہ معاشرہ جس کے اندر غلط ناجائز تعلقات کو اپنا فخر سمجھا جاتا تھا، اس معاشرے کے اندر تنہا اللہ کے رسول اٹھتے ہیں۔ حق تھا، سچ تھا، اللہ نے 23 برسوں کے مختصر سے زمانے کے اندر اس محنت کو، آپ کی دعوت کو پوری دنیا میں پھیلا تھی۔ وہ 23 برس کا مختصر سا زمانہ، ایسی نظیر دنیا کی تاریخ نہ پہلے پیش کر سکی ہے، نہ بعد میں کبھی پیش ہو سکتی۔ یہ حقانیت کی دلیل ہوتی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی ایک بڑی دلیل علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ 23 برس کا مختصر سا دورہ زمانہ ہے، لیکن اللہ جل شانہ آپ کی دعوت کو، آپ کے پیغام کو، آپ کے دین کو پوری دنیا میں عام کر، یہ آپ کے برحق ہونے کی دلیل تھی۔ بعین ہی یہی صورتحال اللہ جل شانہ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو فراہم کی۔ میوات کا وہ علاقہ، نظام الدین خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے مرقد کے قریب، دہلی کے قریب میں مستی نظام الدین کہلاتی، وہیں قریب کے ان کے والد ماجد رہنے والے تھے مولانا اسماعیل صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ اسی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے مرکز کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد جو بنگلہ والی مسجد کہلاتی تھی، ان کے والد ماجد وہاں لوگوں کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے، لوگوں کو دین کی طرف بلایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کچھ مسلمان گزر رہے تھے، سوچا کہ ان کو بلاؤں، ان سے پوچھوں کہاں جانا چاہ رہے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم مزدوری کرنے جا رہے ہیں۔ کہا کتنے دن، ایک دن کی مزدوری اور دیہاڑی کتنے لوگ ہیں؟
تو انہوں نے ایک رقم بتا دی۔ ان کے والد ماجد نے کہا کہ روزانہ تم اتنے پیسے مجھ سے لے لیا کرو اور میرے ساتھ مسجد میں بیٹھا کرو۔ تو روزانہ کی ان کی جو مزدوری بنتی تھی وہ اپنے جیب سے روزانہ ان کو دیتے تھے، مسجد میں بٹھاتے، دین کی تعلیم دیتے، ان کو نماز سکھاتے، قرآن سکھاتے۔ روزانہ ان کی مزدوری چل رہی ہے لیکن سیکھ رہے ہیں وہ دین، وہ سیکھ رہے ہیں نماز، وہ سیکھ رہے ہیں تلاوت، سرمایہ اپنا، محنت اپنی، مشغولیت اپنی لگائی، وہ نمازی ہو گئے۔ اللہ جل شانہ نے ان کی برکت سے یہ سلسلہ چلا، پھر ان کی نسلوں میں چلا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ اٹھے تو انہوں نے میوات کی سرزمین کو اپنا مرکز بنایا، کہا ان کو لانے کے بجائے ہمیں چاہیے خود ہم ان کے پاس جا کر اس پیغام کو عام کریں۔ میوات کی اس سرزمین، اگرچہ وہاں رہنے والے لوگ مسلمان تھے، علماء نے نقشہ کھینچا کہ بعینی ہی وہی صورتحال تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں درپیش تھی۔ جس طرح مکے کے لوگ جاہل، جہالت والے، جس طرح مکے کے لوگ جو ہے یوں کہہ لیں کہ تعلیم سے دور، جس طرح مکے کے زمانے کے لوگ جو ہے غیر متمدن قسم کے لوگ اور ڈاکہ زنی، قتل و غارت گری عام تھا، ایسے ہی میوات کی سرزمین کی بھی صورتحال یہی تھی۔ بالکل وہی صورتحال حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کو درپیش ہوتی ہے۔ وہاں جاتے ہیں، اپنی محنت سے مزدوریاں ان کو دے دے کر ان کو جمع کرتے ہیں۔ یوں اجتماعات کا سلسلہ چلا۔ اللہ جل شانہ نے اس میوات کی سرزمین کو، جہاں کے رہنے والے جاہل، اجڑ، گنوار کہلاتے تھے، اللہ جل شانہ نے دین کے نور سے منور کر دی۔ وہاں کی جماعتیں پوری دنیا میں چلی۔ آج فلسطین، ایک واقعہ کتاب کے اندر میں نے پڑھا کہ میوات کی جماعت فلسطین کے اندر جاتی ہے دین کی دعوت دینے کے لیے۔ وہاں کا مفتی اعظم فلسطین جب اہل جماعت کو دیکھتا ہے تو دیکھتا رہ جاتا ہے، روتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ آج رات ہی میں نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، آپ تیزی میں تھے، میں نے مصافحہ کرنا چاہا، آپ نے میرے ہاتھ کو جھٹک دیا اور فرمایا کہ میرے مہمان آ رہے، میں ان کے استقبال کو جانا ہے، ان سے مصافحہ کرنا۔ جب میں نے تمہیں دیکھا تو بعینی ہی انہی لوگوں کو میں نے دیکھا تھا جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ میرے مہمان آ رہے ہیں، ان کی مصافحے اور استقبال کے لیے میں نے جانا۔ اس شخص کو بھی میں نے دیکھا، اس شخص کو بھی دیکھا، اس شخص کو بھی میں نے دیکھا۔ یہی فلسطین کی سرزمین تھی، وہاں آزادی کے ساتھ جماعتیں جاتی تھی۔ آج ان مسلمانوں کا جو حال ہے وہ ہم اور آپ پر مخفی نہیں ہے۔ وہاں ایمان والے جا ہی نہیں سکتے۔ جو ایمان والے ہیں ان پر بھی جو حالات ہیں، پورا مسلمان غمزدہ ہے، اللہ معاف کرے، لیکن دسترس میں اور بس میں کچھ نہیں ہے کہ ان کے لیے کر سکے۔ ابھی حالیہ دنوں میں تبلیغ کے بزرگان دین شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے ملے۔ حضرت فرمانے لگے کہ مجھ پر بڑا غلبہ حال ہے فلسطین کی وجہ سے، کہنے کو کچھ الفاظ نہیں ہیں سوائے دعاؤں کے، ہمارے بس میں دسترس میں کچھ نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ نہ وہاں جا سکتے ہیں، بول بول کر تھک گئے، لوگوں کے کانوں پر جو نہیں رینگتی، سوائے اللہ کے کوئی سہارا نہیں۔ آپ بڑے اجتماع میں جا رہے ہیں، لاکھوں کا مجموعہ ہے، میں دامن پھیلا کر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہاں اہل فلسطین کو مت بھولیے، ان کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ ارے ایمان والوں، اللہ کے رسول کل قیامت میں ہمارا گریبان پکڑیں گے۔ اگر روز مرہ کی دعاؤں میں اہل فلسطین اگر ہماری دعاؤں میں شامل نہیں ہیں تو یاد رکھیے گا کل ہمارا گریبان ہوگا، حضور کا ہاتھ ہو، اس جرم میں ہم برابر کے شریک ہوں۔ تو اللہ جل شانہ کا فضل و کرم ہے کہ اتنے بڑے اجتماعات دین کی محنت کے اعتبار سے منعقد ہو رہے ہیں۔ دین کی محنت، دین کی ہوائیں، دینی جماعتیں پوری دنیا میں چلیں گی۔ ایک التماس و درخواست ہے کہ ایسے اجتماعات کو غنیمت سمجھتے ہوئے شرکت کا اہتمام کریں۔ ان گنت لوگ اللہ کے نیک بندے ہوں گے، نیک بندوں کی باتیں سننے کا موقع ملے گا۔ اسی بستی سے آئے ہوئے علماء کرام، بزرگان دین، ان کے بیانات ہوں گے جہاں سے مولانا الیاس رحمہ اللہ اٹھے تھے، جہاں ان کے والد ماجد نے محنت کی،
وہاں کے آئے ہوئے مہمانان گرامی دین کی بڑی باتیں سننے کو ملیں گی، لاکھوں کا مجمع ہوگا، وہاں دعاؤں کی اللہ توفیق عطا فرمائیں گی، امت مسلمہ کے لیے دعائیں ہوں گی، اہل فلسطین کے لیے دعائیں ہوں گی۔ تو ایسے اجتماعات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو فارغ کر کے شرکت کریں۔ اللہ جل شانہ ایسے اجتماعات کی برکت سے ہی ایمان والوں کی مغفرت فرما دیتے۔ بعض احادیث مبارکہ کے اندر آیا کہ ایک مجمع کی اللہ نے مغفرت کا فرشتوں کو کہا کہ اس مجمع والوں کی مغفرت کرو۔ کہنے والے فرشتے کہنے لگے کہ اس میں تو ایک شخص ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا، اس مجمع کا نہیں تھا، اتفاقاً بیٹھ گیا تھا۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ اس مجمع کی برکت سے اس کی بھی مغفرت کرو۔ تو اتفاقاً ہی چلے جائیں بھائی، اتفاقاً ہی چلے جائیں۔ اللہ جل شانہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے طفیل ہماری بخشش اور ہماری مغفرت کر دے۔ ہماری دعائیں جو آج خالی لوٹائی جا رہی ہیں، پورا سال ہو گیا ہم دعائیں کر رہے ہیں اہل فلسطین کے لیے، قنوت نازلہ پڑھ لیے، کئی مہینے پڑھ لی، آیت کریمہ کا ورد کر لیا، احتجاجات کر لیے، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ہاں، ایمان والوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہو سکتا ہے اللہ اس اجتماع کی توفیل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تو اسی نیت سے جائے کہ دین کی باتیں سنیں، دین کی باتوں کو عام کریں گے، پوری دنیا میں پھیلائیں گے، وہاں امت مسلمہ کے لیے دعائیں ہوں گی۔ اللہ جل شانہ کسی ایک کی بھی دعا کو سنیں اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ ہماری دنیا کو بنا دے، آخرت کو سنوار دے۔ اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے۔ تو ایک تو شرکت کا اہتمام فرمائے بھائی، ایسے اجتماعات غنیمت سے اللہ جل شانہ عطا فرماتا ہے، تو غنیمت سمجھتے ہوئے ایسے اجتماعات میں شرکت کریں۔ یہاں سے بھی جماعتیں جا رہی ہیں، بلکہ پورے ملک سے جو ہے نا آ رہی ہیں، اور ہم سیر سپاٹوں میں، کھانے پینے، لغویات میں، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں ہزاروں لاکھوں خرچ کر جاتے ہیں۔ ہاں، ہزاروں جو ہے نا روپے خرچ کر جاتے ہیں۔ کچھ سرمایہ ہمارا دین کی نسبت سے بھی لگے تو انشاءاللہ وہ آخرت میں بھی ہمیں نفع دے گا، دنیا میں بھی یقیناً نفع دے گا۔ تو اس لیے اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، خود کو بنانے کے لیے، اپنی ذات پر محنت کرنے کے لیے وقت نکالیں، سرمایہ لگائیں اور وہاں شرکت کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ جل شانہ ہو سکتا ہے حاضرین اور شرکاء میں سے کسی ایک کی بھی دعا کو قبول کر لیں، ہمارا بھی جو ہے نا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے اور امت مسلمہ کے حال پر اللہ جل شانہ رحم فرمائے۔ اگلی جمعرات سے آغاز ہیں، ویسے تو ابھی بھی چل رہا ہے لیکن دوسرے حصے والوں کا ہے، یہاں کے لوگوں کا اگلی جمعرات سے ہے۔ اپنے وقت کو فارغ کر کے اس اجتماع میں شرکت کا اہتمام فرمائے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔